تو اب یہ لعنت اللہ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ مومنوں پہ یا کافروں پہ؟ کافروں پہ۔ تو اگر کوئی مومن پہ لعنت کرے، اللہ کافروں پہ لعنت کر رہا ہے، مومنوں پہ تو نہیں کر رہا نا، تو مومن پہ لعنت کرنا حرام اور گناہ ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مومن پہ لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ مومن پہ لعنت کرنا کیا ہے؟ قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ جس کو قتل کیا جاتا ہے نا اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو زندگی سے محروم کر رہے ہیں۔ تو جس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں اس کو رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو لعنت کا خود معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، یعنی یہ شخص جہنمی۔ اچھا، اب کافروں کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، مومنوں پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ حدیث کی نقل کیے برادران اہل سنت، لیکن یہاں پہ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، تو ان حقائق کو بھی تو واضح کریں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہے کہ وہ کون افراد تھے جنہوں نے مختلف ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب کرایا، کتنے سال ہوتا رہا ہیں مولا علی علیہ السلام کے اوپر۔ علماء اہل سنت کی روایات موجود ہیں، مولا علی کے اوپر سب کرایا گیا تو گالم گلوچ دی گئی۔ تو اس لیے سید رسول نے اپنی زبان وحی سے فرمایا من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ نبی کو گالی دی۔ تو لہٰذا یہ امت مسلمہ کو دیکھنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تلاش کریں کون تھا، کس نے گالی دلوانا شروع کرایا اور کتنے سال ہوتی رہی، اور پھر کس نے گالی بند کروائی۔ تو لہٰذا یعنی مومن کو گالی دینا حرام ہے، تو لہٰذا مومن کو گالی نہیں دے سکتے، مسلمان کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا بعض لوگ جب ہم سے سوال کرتے ہیں تو لہٰذا پوچھتے ہیں بھئی شیعہ حضرات جو ہے مثلا صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں، جو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں، ہم شیعہ اثنا عشریہ نبی کے جو اصحاب با وفا ہیں، جو نبی کے مددگار ہیں، جہاں نبی کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون بہایا ہیں، اور وہ اصحاب جو نبی کے تابعدار اور با وفا تھے، ان کے اوپر گالم گلوچ یا خدا نخواستہ ان کے اوپر لعن کرنا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا اسلام دین ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تو لہذا یہ جو ہے، اس لیے قرآن مجید نے دیکھیں بہت عظیم یہاں پہ ہمیں ایک پیغام دیا ہے۔ ذرا آگے تشریف لیں، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ بسم اللہ، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں، صلوات پڑھیں، اللہ صلی علی محمد و لہذا دیکھیں قرآن مجید نے کیا عظیم پیغام دیا۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم کسی کے جھوٹے خداؤں کا برا نہ کہو اگر وہ لا علمی میں، نادانی میں ہیں، تمہارے خدا کو یعنی اللہ کو وہ گالم گلوچ دیں، تو پھر اس کا کیا ہے؟ پھر وہ کیا کریں گے نتیجتاً؟ اللہ کو، ہمارے خدا کو، اللہ کو گالی دیں گے۔ تو قرآن منع کر رہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو گالی گلوچ نہ دو، ان کو برا نہ کہو، کہ کہیں پلٹ کر وہ لا علمی اور جہالت میں، کیونکہ وہ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جب وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو اپنے باطل خدا سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ہمارے خدا کے اوپر وہ تو نہیں مانتے ہمارے اللہ کو، وہ تو اللہ کے اوپر گالم، اس کے جرمدار کون ہوں گے؟ اس کے جرمدار ہم ہوں۔ تو قرآن تو اتنا عظیم پیغام دے رہا ہے اتحاد کا، وحدت کا، تفرقہ بازی سے بچنے کا۔ خبردار کسی کے جھوٹے خداؤں کو تم برا نہ کہو، کہ جائے کہ کسی کے پیر و مرشد کو، کسی کے رہنما کو ہم گالم گلوچ دیں، تو اب اپنی ایمان سے بتائیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں تفرقہ بازی، اشتعال بازی، قتل و غارت، یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے۔
تو علماء اسلام، یہ صرف علماء شیعہ نہیں بلکہ علماء اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کے مقدسات کی اس طرح سے آپ جو ہے نا توہین کریں جس سے مسلمانوں کا خون بہے۔ علماء اہل سنت بھی اس بات پہ راضی نہیں کہ کسی مکتب کی، تو لہذا قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہے کہ جھوٹے خداؤں کو نہ کہو، یعنی ہمیں قرآن جو سمجھا رہے نا کہ آپ بت پرستوں کو بھی ان کے سامنے ان کے بتوں کو آپ برا بلا نہ کہو، ہاں ان کے سامنے علمی گفتگو کرو، ان کو کہو یہ دیکھو مثلا مثال کے طور پہ آپ اس کو خدا مانتے ہیں تو کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ ان سے ایسے سوال کریں جو علمی ہو اور عقلی ہو، کیا یہ سنتے ہیں؟ کہیں نہیں سنتے، نہیں سنتے تو پھر یہ ہماری حاجت کیسے پوری کرتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے ان کو کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا یا انہوں نے آپ کو بنایا؟ وہ کہیں گے اس کو ہم بنایا۔ تو یعنی آپ ایسے انداز سے سوالات کریں فکری اور عقلی تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو، نہ کہ ہم ان کے جھوٹے خداؤں پر لان تان کریں جس کا نتیجہ اصلاح اور ہدایت نہ ہو بلکہ فتنہ فساد اور لڑائی۔ تو جب جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کے پیشواؤں کو برا بھلا کہنا کیا اس کا اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس لیے ہمارے علماء فقہاء آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی وہ کہتے ہیں آپ برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین حد تک کرنا یہ حرام ہے، یعنی اس طرح نہ کریں۔ ہاں جو ایک طریقہ ہے مثلا مثال کے طور پہ آپ ایک علمی رنگ سے علمی انداز سے گفتگو کریں، مثلا برادران اہل سنت سے کرنی ہو، مثلا آپ نے عیسائیوں سے کرنی ہو، یہودیوں سے کرنی ہو، ہندوؤں سے کرنی، کسی بھی مذہب سے کرنی ہو تو ان سے آپ علمی انداز سے گفتگو کرو علم اور حکمت کے آئینے میں، تاکہ قوموں کی اور گروہوں کی اصلاح ہو، لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ اس لیے جو موجودہ دور میں ایک فتنہ جو میڈیا کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو وہ شیعہ کہلواتا ہے، اللہ یاری شیخ حسن اللہ یاری کے نام سے، تو بچے واقف ہیں، امریکہ میں جو بیٹھا ہے، تو اب اس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، شیعہ علماء فقہاء محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے شیعہ فقہاء مجتہدین محفوظ نہیں، علماء محفوظ نہیں، مومنین محفوظ نہیں۔ تو لہٰذا علماء اہل سنت وہ ان کی بھی حد تک کرتے ہیں، صرف شیعہ علماء شیعہ کی بھی حد تک کرتے ہیں، فقہاء کی بھی حد تک کرتے ہیں، علماء اہل سنت کی حد تک اور توہین کرتا ہے، علماء دیوبند کی توہین کرتا ہے، وہ اہل حدیث کی۔ یہ کوئی مذہب آل محمد کے دین کی خدمت نہیں ہے، ہمیں آل محمد نے یہ درس نہیں دیا، نہ آج تک ہم نے کسی کتاب میں امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو جو امام صادق نے مناظرے کا فن سکھایا تھا تعلیم دی، امام نے یہ ہرگز تعلیم نہیں دی ہے کہ دوسروں کے مقدسات کے اوپر اس طرح گفتگو کرو کہ تم جو ہے تان و تشنیع کرو، لان تان کرو اور پھر فرقہ بازی پھیلاؤ، ہدایت جو ہے پہنچانے کی بجائے تم لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا دو۔ امام صادق نے بھی اپنے شاگردان تیار کیے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، منکرین کے ساتھ جا کر وہ مناظرہ کرتے تھے، مخالفین کے ساتھ بھی کرتے تھے، لیکن علمی انداز سے کرو۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ فقہاء کے اوپر بھی جسارت، علماء کے اوپر بھی جسارت، اور پھر دوسروں کے مقدسات کی بھی تو اس طرح حد تک کرنا، اس ظاہری بات ہے جب آپ حد تک کریں گے تو سامنے والا جو آپ سے علمی گفتگو کرنے آیا، سمجھنے آیا یا سمجھانے آیا، آپ اس کو علمی تاریخ کے آئینے میں عقلی دلیل سے، نقلی دلیل سے، قرآن اور حدیث سے ریفرنس دو، پیش کرو کہ یہ دیکھو آج ہمارا اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور لہٰذا اس میں ایک ثالث کو مقرر کیا جائے کہ جو مثلا حق پہ ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ ہونا چاہیے طریقہ کار، علمی گفتگو، علمی رنگ، علمی انداز، دوسروں کے مقدسات کا احترام اور تعظیم بھی برقرار رہے تاکہ مسلمانوں میں فتنہ فساد نہ ہو، ان کے اندر تحقیق
جو ہے وہ پیدا ہو، وہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، سارے، چاہے اہل سنت ہو، چاہے اہل شیعہ ہو، اہل تشیع ہو، ساری تحقیق کریں، لیکن اس طرح سے مقدسات کے اوپر توہین کرنا ظاہری بات ہے، اس کی دین اسلام اجازت نہیں دیتی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ اصلاح اور ہدایت کرے۔ تو یہ لوگ تو سمجھتے ہیں، اس قسم کے لوگ بیٹھ کے لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، یہ مذہب کی خدمت نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اللہم صلی علی محمد و تو لہٰذا ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ مثلا علمی گفتگو کرے۔ یعنی موجودہ دور میں اب میں اس لیے پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ اب تمام مسالک، تمام فرقوں کے کتابوں کے ترجمے ہو چکے، سیاہ ستہ کا بھی ہو چکا، شیعہ کتابوں کا بھی ہو چکا، ہر مذہب کے علماء کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا، لہٰذا ہم کتابوں کی طرف مطالعہ کریں۔ خود میری لائبریری میں برادران اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، میرے پاس کافی کتابیں، اور میں نے بہت ساری میں خود کتابیں میں خریدتا ہوں، تو لہذا پڑھیں گے تو ہمیں کچھ معلوم ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جو تعصب سے باہر ہو کے البتہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایک نوجوانوں کو یہ جو پیغام جہاں تک جائے، چاہے وہ اہل سنت ہو یا چاہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے، تعصب سے ہٹ کے کسی مذہب کو پڑھیں۔ جب آپ تعصب کی اینک چڑھا کر پڑھیں گے، مثلا میں اپنی بات کروں، میں یہ کہوں کہ میں شیعہ ہوں تو لہذا اہل سنت غلط ہے، اگر میں اس تعصب کے ساتھ پڑھوں تو میں کبھی بھی اپنی اصلاح اور ہدایت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میرے اندر تعصب، یہ پھر انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ریسرچ اور تحقیق میں تعصب نہیں، جو حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو اسی طرح برادران اہل سنت میں وہ بھی یہ نہ دیکھیں کہ یہ شیعوں کی کتاب، یہ دیکھیں حق کیا ہے، یا اپنی کتابوں میں حق نظر آ رہا ہے، ادھر حق نظر آ رہا ہے، دونوں کو ملائیں۔ اسی طرح سب کو، یعنی ریسرچ کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے موجودہ دور میں۔ تو لہٰذا ہر مذہب کی کتابیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی